ایک بہت ہی اہمیت کے حامل کیس کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر خوفناک قسم کی بربریت والا کیس ہے، اور جس طرح سے غریب فلسطینیوں کا جن کے پاس آپ جانتے ہیں کہ وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، کوئی ملٹری طاقت نہیں ہے ان کے پاس، ان کے اوپر جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے۔ اور ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم ان بچوں کی خون آلودہ تصاویر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اخباروں میں، ٹیلی ویژن پہ، اور جو پورے کا پورا شہر اور ان کے علاقے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے ہیں، دیکھ کر دل تڑپ جاتا ہے۔ اور جس طرح سے معصوم بچوں کو والدین کے سامنے شہید کیا جاتا ہے، ماؤں کی گود سے بچے جو ہیں وہ چھین کر شہید کیے جاتے ہیں، اس طرح کی بروٹیلٹی یا اٹراسٹیز ہم نے زندگی میں کبھی کسی جگہ نہیں دیکھی۔ اور یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے اس نے عجیب و غریب قسم کی پالیسی یا خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور اس میں اس کو انسانی مسئلہ نہیں سمجھتے۔ ابھی بھی بہت سارا اس کو طبقہ جو ہے وہ ایک مذہبی مسئلے کے طور کے اوپر اس کو بیان بھی کرتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، اس کے بارے میں اس طرح سوچتے بھی ہیں۔ جس طرح کا غاصبانہ قبضہ اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ملک کا، علاقے کا، اور پھر یونائٹڈ نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی، انہی کے پاس کردہ جو ہے وہ ریزولوشنز پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ شہباز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں فلسطینیوں کا مسئلہ بہت فورسفلی اٹھایا ہے، اور میں نے ایک ایک لفظ سنا ان کی تقریر کا، تو بہت انہوں نے وہ باتیں کی جس سے کہ نہ صرف کہ پاکستان کے لوگوں کے بلکہ دنیا کے لوگوں کے، میں صرف اسلامی دنیا کی بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو انسانیت میں یقین رکھتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں، کہ انہوں نے سب نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ان اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے باوجود جاری ہے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کون سا ریزولوشن یو این او نے پاس کیا، اور یو این او کو بھی غالباً لگتا ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کم از کم ایک بہت بڑی باڈی ہے دنیا کی جو کہ اپنے ریزولوشن کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ کشمیر پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ہے وہ آج تک وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو ایسی یو این او کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے، جو جہاں ظلم ہوتا ہے اس کو روک نہ سکے، اور پھر ناانصافی کرنے والے جو وہ دندناتے رہیں۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ میری اس سلسلے میں مجھے یاد ہے کہ یاسر عرفات صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو میری ان سے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کے بھی جذبات سنے ہوئے ہیں، وہ آج تک میرے کانوں میں ان کے جذبات گونجتے ہیں، اور بڑی انہوں نے جد و جہد کی ہے فلسطینی عوام کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جد و جہد جو ہے یہ، اور پھر فلسطینیوں کا جو خون ہے وہ رنگ لا کر رہے گا۔
ضرور رنگ لا کر رہے گا. اللہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ ظلم اور بربریت جو ہے اس کے لیے انسانیت کیا کرتی ہے. اگر انسانیت کچھ نہیں کرتی تو پھر وہ اپنا حکم صادر کرے گا انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اس سلسلے میں جو شہباز صاحب نے بھی اس کے بارے میں جو روڈ میپ دیا ہے اس کے اوپر پورا غور و خوض ہونا چاہیے. اور پھر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک ملک جو ہے وہ اپنے اقدامات کرے اور اس کے بعد باقی ہم دیکھتے رہ جائیں اور ہم کچھ نہ کریں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط ہوگا.